बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। कल के लेक्चर में हमने अफ़ाल नाक़िसा की तादाद और फिर उनमें से काना का इस्तेमाल, फिर इसी तरह काना की खुसूसियात और फिर इन अफ़ाल नाक़िसा का जो इस्तेमाल है उसकी 5 अक़साम में से 4 अक़साम हमने पढ़ ली थी कि बाज़ अफ़ाल नाक़िसा वो होते हैं जो हालत या सिफ़त की तब्दीली पर दलालत करते हैं, जैसे सारा। तो ये एक ही फ़ेल है जो हालत या सिफ़त की तब्दीली पर दलालत करता है। दूसरे नंबर पे वो अफ़ाल हैं जो मज़मून जुमला को वक़्त के साथ मिलाने के लिए आते हैं, और ये 5 हैं: असबहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला और बाता। और उसके बाद तीसरे नंबर पर वो अफ़ाल हैं जो नफ़ी पर दलालत करते हैं, और ये भी सिर्फ एक ही है, वो है लैसा। और उसके बाद वो अफ़ाल हैं जो फेल में इस्तिमरार पर दलालत करते हैं, यानी फेल में इस्तिमरार पर दलालत करते हैं। और वो 4 थे: माजाला, मा बरिहा, मा फतिआ और मनफक्का। तो आज हम इनकी 5वीं किस्म जो है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद तदरीब है हमारे पास, इंशाल्लाह उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। 5वीं किस्म उन अफ़ाल की है, यानी अफ़ाल नाक़िसा में से उन अफ़ाल की है जो मुस्नद इलैह के मुस्नद के साथ मुत्तसिफ होने के दवाम पर दलालत करते हैं। यानी मुस्नद इलैह जो है वो मुब्तदा होता है, मुस्नद इलैह के मुस्नद के साथ यानी खबर के साथ मुत्तसिफ जो होना है उसके दवाम पर दलालत करते हैं। यानी मुब्तदा में जो इसम है उसकी खबर उसके साथ हमेशा कायम रहती है, उसकी खबर उसके साथ हमेशा कायम रहती है। किसी चीज के दवाम और हमेशगी के ऊपर दलालत करने के लिए ये फेल आया जाता है। और ये जो है ये भी सिर्फ एक ही है, और ये है मादामा। मादामा वो अफ़आल जो मुस्नद इलैह के मुस्नद के साथ मुत्तसिफ होने के दवाम पर दलालत करते हैं, ये सिर्फ एक ही फेल है, मादामा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा चल रहा है। वो अपनी बहुत सारी सिफात बयान करने के बाद ये सिफत बयान करते हैं कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, वह औसानी बिस्सलाती, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज अदा करने का, ज़कात अदा करने का, मा दुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। तो अब ये जो दुम तो है ये मा दामा का फेल माजी से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, दुम तो। जैसे कुल तू आता है, काला यकूलू से कुल तू, तो ये दुम तू जो है उसका वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो दुम तू के अंदर आना जमीर जो है वो इसका इसम बनेगी, दामा फेल की, दुम तुम्हें आना जमीर इसका इसम बनेगी, और हय्यन ये उसकी खबर बन जाएगी। अब वो जो आना जमीर है वो दरअसल मुस्नद इलैह है, यानी खबर जिसके साथ मुताल्लिक होती है, जिसके बारे में खबर देती है। तो हय्यन जो है ये मुस्नद है। तो मुस्नद का जो हुक्म है मुस्नद इलैह के साथ उसको हमेशा और दवाम बख्शने के लिए दामा का लफ्ज आता है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं। तो जिंदगी जो है वो आना के साथ हमेशा कायम है, जिंदगी जो है वो आना के साथ हमेशा कायम है। तो इसके अंदर दवाम का मफहूम पाया जाता है। और उससे पहले कहते हैं कि ये जो मा दुम तो या मा दामा, इससे पहले जो मा आया है ये मा मस्दरिया जरफिया होता है। ये मा मस्दरिया जरफिया होता है। ये अपने इसम और खबर से मिलकर अपने से पहले फेल या शिबा फेल का ज़र्फ बनता है। अब यहाँ पे मा जो है ये मस्दर है,
اور دم تو حین، یہ پورا جملہ جو ہے ما دم تو حین، یہ پورا جملہ جو ہے اپنے سے پہلے فعل کا ظرف بنے گا۔ تو وہ فعل ہے اوصانی، کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہ ظرف بن جائے گا، یعنی جب تک میں زندہ رہوں، میری زندگی جب تک قائم رہے، اس وقت تک اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ما دمت حیا مصدر کے تعویل میں اوصانی کا ظرف بن جائے گا۔ اور جو ظرف ہوتا ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ مفعول کی ہم کس میں آگے پڑھیں گے منصوبات کے اندر جا کر، مفعول فی ہوتا ہے یعنی کہ مفعول ہی ہوتا ہے۔ آگے پھر مفعول کی 5 قسمیں ہیں، آپ میں سے بعض لوگوں نے پڑھی ہوں گی اور بعض نے نہیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں وہ بھی آگے منصوبات میں اس کو پڑھ لیں گے۔ تو اوصانی کا یہ پھر مفعول بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں ملاحظہ، لیسا اور فاتحہ اور زالہ، یہ 3 افعال جو ہیں افعال ناقصہ میں سے، یہ 3 افعال جو ہیں لیسا، فاتحہ اور زالہ، ان تینوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے افعال جو ہیں وہ تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور تامہ کا مفہوم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ افعال اپنے فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، یعنی اسم کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں، مفعول یا خبر کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ کی ہی پاکی بیان کرو جب تم صبح کرتے ہو یا جب تم شام کرتے ہو۔ تو یہاں پر جب تم صبح کرتے ہو تم شام کرتے ہو، تو یہاں پہ یہ صرف فاعل کے اوپر ہی پورا ہو گیا ہے، مفعول کا یہاں پہ تقاضا نہیں ہے، یعنی مفعول آیا بھی نہیں ہے اور اس کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ تو یہ فعل جو ہے اپنے فاعل پر ہی مکمل ہو گیا، لہذا اس کو تامہ کہیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر مختلف جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے اصبحنا واصبح الملک للہ، اصبحنا ہم نے صبح کی، واصبح الملک للہ اور ساری بادشاہت نے بھی، ساری مملکت نے بھی صبح کی، للہ جو اللہ کی ہے، تو اللہ کی ساری بادشاہت نے بھی صبح کی۔ تو یہاں پر بھی صبح ہم نے کی اور ساری بادشاہت نے صبح کی، صرف فاعل کا تذکرہ موجود ہے، مفعول نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی دونوں افعال جو ہیں یہ فعل تامہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، ناقص نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض احادیث کے اندر اور بعض دعاؤں کے اندر اسبحنا کی بجائے امسینا کے الفاظ ہیں، جو صبح کی بجائے شام کو پڑھی جاتی ہیں۔ امسینا و امسل ملک للہ، شام کی ہم نے اور شام کی سارے ملک نے، جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہاں بھی امسا جو ہے یہ تام استعمال ہوا ہے، اوپر اسبحا نیچے امسا، اور اس طرح تمسون اور تصبحون۔ تو 3 افعال ایسے ہیں، فاتحہ، لیسا اور زالہ، ان تینوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے افعال جو ہیں وہ تامہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر نمونہ ترکیب ہے کہ اس کی ترکیب کیسے ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ واسعا حکیما، اور اللہ بہت وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ کانا فعل ناقص ہے، مبنی برفت ہے، اور لفظ اللہ کانا کا اسم اور مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ ظاہر، اللہ ضمہ ظاہر ہے، اور آگے علیمن یہ کانا کی خبر اول منصوب ہے اور نصب کی علامت فتح ظاہر ہے، اور حکیمن یہ کانا کی خبر ثانی ہے اور یہ بھی منصوب ہے اور اس کے نصب کی علامت بھی فتح ظاہر ہے۔ تو ترکیب اس طرح ہوگی، کانا فعل ناقص، لفظ اللہ اس کا اسم، علیمن خبر اول، حکیمن خبر ثانی، کانا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ کانا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں پر افعال ناقصہ کی بحث جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ افعال ناقصہ میں بنیادی طور پر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ٹوٹل 13 ہے، اور پھر ان کی تعداد 13، کانا، سارا، اصبح، امسا، ازہا، زلباتا، لیسا، ما زالا، منفقہ، ما بریہا، ما فتیہ اور ما داما۔ امید ہے آپ سب لوگوں نے یہ یاد کر لیے ہوں گے۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل ہوں، افعال ناقصہ ہوں، یا جو بھی چیز ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں سبق نہیں سن پاتا، لیکن آپ کوشش کریں میں نہ بھی سنوں
تو آپ اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیا کریں۔ اس کے بعد پھر ان سب کے استعمال اور ان کی اقسام ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو آج ہم نے جو آخری قسم تھی وہ یہ تھی کہ بعض افعال ایسے ہیں کہ مسند الیہ کے مسند کے ساتھ متصف ہونے کے دوام پر وہ دلالت کرتے ہیں، اور وہ صرف ایک ہی ہے، ما دامہ۔ تو ما دامہ کی شروع میں جو ما ہوتا ہے یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہوتا ہے، اور یہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر اس اپنے سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا ظرف بنتا ہے، یعنی اس کا مفعول بن جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ لیسا، فتیہ اور زالا، ان تین افعال کے علاوہ دیگر جتنے افعال ناقصہ ہیں، ٹوٹل جو کہ 13 ہیں، تو باقی 10 بچتے ہیں۔ تو وہ 10 کے 10 جو ہیں وہ افعال ناقصہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور افعال تامہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ افعال تامہ کے طور پر جب استعمال ہوں گے تو ان کا صرف فاعل موجود ہوگا، مفعول نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ صرف اسم موجود ہوگا، ان کی خبر موجود نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے جو افعال ناقصہ سے متعلق ہی ہے، چونکہ آپ نے افعال ناقصہ تو اچھی طرح سے پڑھ لیے ہیں، امید ہے یاد بھی کر لیے ہوں گے، اور آج بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کوشچن اور مشق جو ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے حل کروں۔ جی، سب سے پہلے ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ یہ ہے، افعال ناقصہ سے کیا مراد ہے، ان کا عمل اور اقسام ما امثلہ بیان کریں۔ تو افعال ناقصہ سے کیا مراد ہے؟ جی ایمن عبداللہ آپ بتائیں، افعال ناقصہ سے کیا مراد ہے؟ کون سے افعال ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے؟ امجد، ہاں جی، سر ایمن ایمن عبداللہ موجود ہیں آپ؟ ہاں جی سر، میں نے کل کلاس نہیں لی تھی تو پورا ابھی کلیئر نہیں ہے۔ چلیے آگے، آپ امجد اقبال آپ بتا دیں، افعال ناقصہ کون سے افعال ہوتے ہیں؟ جی شیخ صاحب، یہ افعال جو ہیں یہ افعال لازم کی طرح ہوتے ہیں، مگر افعال لازم میں جس طرح فعل کو اپنے فاعل کے ساتھ مل کے وہ مکمل ہو جاتا ہے، مگر اس میں ان کو اپنے اسم کے ساتھ ساتھ خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، تو پھر ہاں، یہ جا کے اسم اور یعنی خبر کے افعال ساتھ ناقصہ مل سے کے مراد وہ افعال ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے کے بعد مبتدا کو ان کا کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم کہتے ہیں، اور خبر کو خبر کو، ان کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ ہاں، ان کا عمل کیا ہے یہ بھی آپ ہی بتا دیں۔ یہ مرفوع کرتے ہیں، اپنے اسم کو مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو منصوب کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ان کی کوئی ایک مثال یہ دے دو، دیں۔ جی، کان اللہ سمیع بصیرہ، اس میں جو اللہ ہے وہ مرفوع ہے اور یہ کانا کا اسم ہے، اور سمیع بصیرہ یہ صفت چلیں ٹھیک ہے، اول ماشاء ہے۔ اللہ۔ جی زرتاشا خان آپ بتائیے، افعال ناقصہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی استاد یہ 13 ہے۔ 13 نہیں ہیں، نہیں، لیکن اس کی مجھ سے پہلے بتائیں سوری ان کی سوری، اس دو کی دو کون ہے، سی اقسام ہیں، ان کی اقسام بتا دیں پہلے۔ کانا و اخواتوا اور کادا و اخواتوا۔ ہاں، کانا و اخواتها اور کادا و اخواتها، اب کانا و اخواتها وہ بتائیں کتنے؟ جی استاد میری آواز آ رہی جی جی، ہے؟ میں پوچھ رہا جی ہوں استاد کانا و کانا و اخواتوا اخواتها جو یہ ہے وہ کتنے ہیں؟ 13 ہے، وہ ہیں۔ جی کون کون سے ہیں؟ جی وہ 13 ہے، کانا، باتا، زلا، امسا، اسبہا، ازہا، سوارا، ماداما اور ما باریہا، لیسا، ما زالا اور ما فتیہ، اور ایک ہے ایک منفقہ، جی، یہ ہے۔ ان کو نا ترتیب سے یاد کریں تاکہ پورے کے پورے یاد ہوں، ان میں سے کوئی مس نہ ہو سکے۔ چلیں ٹھیک ہے جی جی، ٹھیک ہے۔ آگے آپ بتائیے مونا نعیم، آپ ہی یہی سنا دیں دوبارہ سے، 13 کا جی 13 سر، سنا دیں۔ جی کانا سارا اسبہا امسا ازہا زلا باتا لیسا ما زالا منفکا ما باریہا ما فاتیہ ما داما۔ جی، آپ بتائیں کانا کا استعمال کیا ہے؟ کانا کا استعمال جو ہے سر یہ اس پہ آتا ہے نا، فعل جازمہ میں سے ہے، جازمہ میں اور سے؟ یہ جی سر یہ فعل جازمہ میں جازمہ سے میں جو نہیں ہے یہ۔ سر اس کا یہ ہے نا کہ وہ سر یہ اس میں سے نہیں ہے، فعل اس میں سے جازمۃ المضارع میں سے۔ اور پھر جازمہ تو ان لام لما لام امر لائے نہیں ہوتے ہیں، تو ان میں سے تو کانا نہیں ہے۔ اچھا سر، پھر میں بھول گئی ہوں۔
हाँ। اصل میں سر میں نے نا آج ریوائز نہیں کیا تھا، یہ جی ورڈز مجھے ہمنا یاد تھے ضیا، لیکن چلیں آپ بتا دیں. جی ہمنا ضیا. اب دیکھیں نا، میں سنتا نہیں تو آپ نے ریویژن بھی چھوڑ دی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں سنوں سبق یا نہ سنوں، لیکن آپ لوگ ریویژن کر کے لایا کریں اور یاد کر کے آیا کریں، ورنہ یہ جیسے جیسے سبق زیادہ ہوتا جائے گا پھر آپ کے لیے ریویژن مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سر نہیں، میں ویسے ریوائز لازمی کرتی ہوں، آج نا میں گھر پہ ہاں نہیں تھی، چلیں، اصل میں شاہد بھی صاحب آپ بتائیے، کانا کا استعمال کیا ہے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کانا؟ جی سر، کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور یہ سر اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ سر ایک تو یہ جو خبر ہوتی ہے اس کو اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہاں، کبھی کبھی اسم کی یہ خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ہے اس کا استعمال. کیا اس کی مثال ہے؟ سر اس کی مثال ہے کہ جیسے سر کان الناس امتن واحدہ، ہاں، کان الناس امت واحدہ، ٹھیک ہے. اور سر اور دوسرا اس کا استعمال جی اور یہ سر کبھی اسم کے لیے جو خبر ہے نا اس کے دوام کے ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. ہاں، دوام کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سر جیسے انہو کانا فاحشہ تھا، انہ فاحشہ. کان فاحشہ. تو ہم افعال ناقصہ کی مشق جو ہے وہ حل کر رہے تھے. کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس یہ ہے کہ اخوات کانا میں سے کون سے افعال استمرار پر دلالت کرتے ہیں؟ اخوات کانا سے مراد یہی افعال ناقصہ ہیں جو کانا کے ساتھ آتے ہیں 13. تو ان میں سے کون کون سے افعال ایسے ہیں جو استمرار پر دلالت کرتے ہیں؟ جی فیصل مجید صاحب آپ بتائیں. یہ جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں ان میں کچھ افعال ایسے بھی بتائے گئے ہیں جو استمرار پر دلالت کرتے ہیں. جی سر میں سوال نہیں صحیح طرح سمجھ سکا. سوال آپ خود پڑھ لیں. اخوات کانا میں سے کون سے افعال ہیں جو استمرار پر دلالت کرتے ہیں؟ جی 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 اخوات و کانا میں سے اخوات و اگر کانا. آپ نے سبق ریوائز کیا ہے تو پھر آپ کو سوال سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور سبق ریوائز نہیں کیا تو پھر سمجھ نہیں آئے گا. نہیں سر، نہیں کیا، ہاں بس اسی لیے نہیں نہیں کر سمجھا. سکتا. جی آگے سوری سر. رقیہ. رقیہ زید تو خیر کال تھی ہی نہیں. مونا نعیم آپ بتا دیں. جی سر، یہ 4 ہیں: ما زالہ، ما باریہا، ما فاتحہ، من فکا. جی تو یہ جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی تھیں ان میں سے چوتھی قسم وہ افعال جو استمرار پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ 4 ہیں: ما زالہ، ما بریہا، ما فتیہ اور من فکا. جی اس سے آگے ہمارے پاس سوال ہے، کون سے اخواتو کانا مدت پر دلالت کرتے ہیں؟ کون سے اخواتو کانا مدت پر دلالت کرتے ہیں؟ جی شاہد صاحب آپ بتا دیں، مدت پر کون سے دلالت کرتے ہیں؟ سر مدت سے مطلب سر وقت کے ساتھ جو وقت ملانے کے لیے وقت. آتا جی جی ہے. جی سر. سر اس میں ایک اسبا ہے اور امسا، ازہا، ذلہ، باتا، 5 ہے جی سر یہ. یہ ٹوٹل 5 ہے. چلے ٹھیک ہے، جی ماشاء اللہ. اس کے بعد آگے سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. نمبر 1، اصبح، امسا، اضحا، ذلہ اور باتا. اصبح، امسا، اضحا، ذلہ اور باتا کن معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یعنی ان میں سے ہر ایک کا معنی جو ہے وہ بتانا ہے. سر میں جی بتاؤں، جی آپ بتائیے. اسپا سر وہ صبح کے وقت کو ملانے کے لیے جو ہے نا وہ یوز ٹھیک ہوتا ہے ہے. جی. اور امسا جو ہے وہ شام کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر جو اضحیٰ ہے یہ جی دوپہر کے لیے ہوتا ہے. چاشت، چاشت کے لیے. جی 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 چاشت کے لیے، ہاں جی. ہاں. اور ذلہ جو ہے یہ ذلہ اس کے لیے ہوتا ہے جی، یہ دوپہر کے دن لیے. کے لیے، دوپہر نہیں پورے دن کے لیے. جی پورے دن کے لیے، ہاں جی، ذلہ پورے دن کے لیے. اور اور باتا باتا اس کا یہ رات کے وقت کے لیے. Right. چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد اگلا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ کون سے افعال ناقصہ
सारा के माना में इस्तेमाल होते हैं? कौन से अफ़ाल नाक़िसा सारा के माना में इस्तेमाल होते हैं? जी जरताशा खान आप बता दें। जी उस्ताद, अशबहा, अमसा, अजहा, जल्ला, बाता और काना जो है सारा के माना में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कभी कभी, यानी हमेशा जी। नहीं बल्कि कभी कभी। चलें ठीक है माशाल्लाह। उसके बाद है काना के आखिर से नून गिराना कब जायज है? काना के आखिर से नून गिराना कब जायज है? जी रुकैया जहीर आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। सर मैंने नहीं अटेंड किए थे हाँ लेक्चर। आपने नहीं पढ़ा, चले मूना नईम साहब आप बता दें। जी सर, इसमें जब उस पे जो फेल मजारे में से जब हरूफ जाज़मा में से कोई हर्फ आ जाता है तो ठीक फिर है, इसका जो नून है हम गिरा देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? एक शर्त भी है उसके लिए। अम, उसका जो है वो, सर ये ना बस मैंने यही पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज हाँ, कर रहा है। शर्त ये बस ये है कि इंशाल्लाह मैं वो कर लूंगी। नून मैं आपको बता देता हूँ, चले आपको भी याद हो जाएगा। जी वो सर। नून जो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल या किसी दूसरे साकिन के साथ मिलकर ना आए। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल या किसी साकिन के साथ मिलकर ना आए। ठीक है, चलें जी। उसके बाद आगे क्वेश्चन सर है थोड़ा हमारे सा पास। इसको एक्सप्लेन भी कर दें, मतलब जमीर जो मुतसिल जमीर है इसका तो पता है, दूसरा साकिन से मतलब थोड़ा मिसाल से समझा दें जरा। दूसरा साकिन आप किताब पे देखें ना, वहां पे है लम यकुनिल लजीना। अब ये जो लम जी यकुनिल सर। लजीना में लम यकुन और अल्लाह जीना दो साकिन जमा हो गए ना। ये नून तो बजाते खुद ठीक है। साकिन होगा ही होगा। तो एक जी साकिन सर। ये और दूसरा साकिन उसके बाद अगर कोई आ जाए तो फिर अगर इसको हमने गिराया हुआ होगा तो ये फिर पूरा सही तरह से इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है हाँ जी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है काना, हाँ, कौन से अफ़ाले नाक़िसा खबर के इस्तिमरार का माना देते हैं? कौन से अफ़ाले नाक़िसा खबर के इस्तिमरार का माना देते हैं? जी जरताशा खान आप बता दें। उस्ताद इसका नहीं मुझे पता। आपको किसका पता है? ये हम ऊपर भी अभी उस्ताद पढ़ आगे चुके बताइए। हैं, ये हमने अभी ऊपर भी कहीं पे पढ़ा है। हाँ जी, आज ही सर, अ, आज ही सर पढ़ा है ये। ये वो चलें। वाले हैं, मा जाला, मा बारिया, मा फतिया। हाँ और मनफक का। हाँ जी, हाँ ये मनफक जो का। चौथी किस्म है ये इस्तिमरार का माना देने वाले अफ़ाल हैं, अफ़ाल नाक़िसा हैं। चलें जी माशाल्लाह। जी आगे है क्वेश्चन नंबर 5। मादामा के शुरू में आने वाला मा कौन सा होता है? जी फैसल साहब। फैसल मजीद साहब आप बताएं, मादामा के शुरू में जो मा आता है ये कौन सा मा है? इसको क्या नाम देते हैं इस मा को? सर इसको मसदर का मसदरिया का जर्फ इस तरह का क्यों मतलब हाँ, मा होता है। मस्दरिया जरफिया। मा मस्दरिया जरफिया दोनों। जरफिया। जी जी सर। जी। उसके बाद हम्म। आगे है मंदरजा झैल अफ़ाल नाक़िसा की निशानदेही करें। ये कुछ आयात हैं और इन आयात के अंदर अफ़ाल नाक़िसा जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। हमने सिर्फ निशानदेही करनी है कि कौन कौन से कलिमात जो हैं वो अफ़ाल नाक़िसा पर मुश्तमिल हैं। पहली आयत हमारे पास है इन्ना लन नदखुलहा अबदा मा दामू फीहा। इन्ना लन नदखुलहा अबदा, हम हरगिज नहीं उसमें दाखिल होंगे कभी कभी, कभी भी, मा दामू फीहा जब तक वो उसमें मौजूद हैं। जी अहमद अब्दुल्ला आप बताएं कौन सा फेल नाकिस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? बादामू। मा दामू, ठीक है। उससे आगे हमारे पास आयत है फजल्लत आनाकुहुम लहा खाज़िईन। फजल्लत आनाकुहुम लहा खाज़िईन। अमजद इकबाल साहब आप बताएं यहाँ पे कौन सा फेल नाकिस इस्तेमाल हुआ है? फजलत शेख साहब। फजल्लत। तो यहाँ असल में बताना मकसद उनका ये है कि जरूरी नहीं है कि वो जल्ला और दामा पहला सीगा ही फेल का आए। ये उसका कोई भी सीगा आ सकता है, जैसे मा दामू में जमा वाहिद मुजक्कर की बजाय जमा मुजक्कर गायब का सीगा आ गया, और फजल्लत के अंदर वाहिद मुजक्कर गायब की बजाय वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आ गया। चले इन्नल बातिला काना जहूका। इन्नल बातिला काना जहूका। जी हमना जिया आप बताएं यहाँ पे कौन सा फेल नाकिस इस्तेमाल हुआ है? सर इन्ना। इन्ना
इन्ना फेल नाकिस है, ये तो हर्फ इन्ना मुशक्कल इस्तेमाल। फेल है। काना। काना, काना फेल नाकिस है ना, काना सारा। इन्ना तो हरूफ में से है, और वो बहस हम उससे पहले पढ़ चुके हैं। जी उसके बाद आगे, लैसा अलल अअमा हरजुन, लैसा अलल अअमा हरजुन। जी फैसल मजीद साहब आप बताएं। सर लईसा, इसमें लईसा। लैसा ठीक है। आप ही बता दें, इन अस्बह माउकुम गौरा। असबाहा सर। अस्बहा, और कूनू इबादल्लाह इखवाना, यहाँ पे सर कूनू कूनू। कूनू। चले उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है, खाली जगहों में मुनासिब खबर लगाकर जुमले मुकम्मल करें, नीज तश्कील भी करें। तश्कील करने का मतलब होता है एराब लगाएं। तो यहाँ पर अगर आपके पास किताबें खुली हों तो आप वहां पर एराब भी लगा दें साथ साथ। तो पहला जुमला ये है, कान अल हाकिमु, हाकिम था, हुक्मरान था। अब हमने इसकी खबर लगानी है। आप कह सकते हैं हाकिम जो है वो जालिम था, तो कान अल हाकिमु जालिमन। काना का जो इसम है वो अल हाकिमु है, और इसके ऊपर रफा होगा। और आदिलन या जालिमन, जो भी आपने कहना है, आदिल था तो आदिलन, और जालिम था तो जालिमन। तो जालिमन जो है उसके ऊपर नस्ब आएगी, क्योंकि ये काना की खबर है। उसके बाद दूसरी मिसाल हमारे पास है, सौरत ज़कातु, ज़कात हो गई। क्या हो गई? सदाकतन, सदका बन गई। तो सारा चूंकि हालत की तब्दीली के लिए आता है, तो आप कह सकते हैं कि सारत ज़कातु सदाकतन, ज़कात सदका बन गई। या सारत ज़कातु मुअद्दन, ज़कात जो है वो अदा कर दी गई। तो अज़्ज़कात जो है ये स्वारत इसका इसम होगा, और सदाकतन अगर लाएंगे तो वो उसकी खबर बन जाएगी। तो फेले नाकिस अपने इसम को रफा और खबर को नस्ब देता है। उसके बाद आगे, बातल मरीजु, रात गुजारी मरीज ने, नाइमन, सोकर। यानी अगर उसने, मरीज ने आराम से सोकर रात गुजारी है, तो आप कहेंगे बातल मरीजु नाइमन, रात गुजारी बीमार आदमी ने सोकर। और अगर वो जागता रहा सारी रात या उसको तकलीफ रही, तो आप कह रहे हैं अलामन, दर्द में गुजारी। उसके बाद है अजहती शम्सु, अजहती शम्सु तालियातन, अजहती शम्सु तालियातन। चाश्त के वक्त सूरज जो है वो तुलू हो चुका था, तालियातन। या आप कह लें अजहती शम्सु गाइबन, या गाइबतन, गाइबतन आएगा क्योंकि शम्स जो है ये मुअन्नस है। चाश के वक्त सूरज जो है वो गायब हो गया। अब आगे उसका सिला कोई भी ला सकते हैं कि बादलों में गायब हो गया। उसके बाद आगे है लैसा दवाउ मुफीदन, लैसा दवाउ मुफीदन, ये दवाई फायदामंद नहीं है। लैसा दवाउ मुफीदन। ज़ल्लल जव्वु मुअतदिलन, ज़ल्लल जव्वु मुअतदिलन, फिजा जो है वो मुअतदिल हो गई। आगे है अस्बहल मुसाफिरु यकिज़न, असबहल मुसाफिरु यकिज़न, मुसाफिर ने सुबह की जागते हुए। या असबहल मुसाफिरु जाहिबन, मुसाफिर ने सुबह की जाते हुए, सुबह के वक्त वो चला गया। मा फतिया इब्राहिम मुवाहिदन, मा फतिया चूंकि इस्तिमरार के लिए आता है, हमेशा का माना इसमें होता है। मा फतिया इब्राहिम मुवाहिदन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा तौहीद परस्त रहे। या मा फतिया इब्राहिम हनीफा, यकतरफा रहे हमेशा। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है, मंदरजा झैल जुमलों की तस्हीह करें। यानी जुमले जो हैं
وہ غلط لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، تو ان کی تصحیح کرنی ہے۔ ہم نے فعل ناقص کو دیکھنا ہے یا اسم کو دیکھنا ہے یا خبر کو دیکھنا ہے، یعنی جملہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس لیست المیادین فصیحا، میدان جو ہیں وہ کھلے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو لیست ہے، یہ لیست مؤنث ہے، جبکہ المیادین یہ مذکر ہے، میدان کی جمع ہے، تو یا تو لیس المیادین فصیحا کر دیں گے، یا پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فصیحا جو ہے یہ واحد ہے اور میادین جمع ہے، تو اس کو واحد کر دیں گے، لیس المیدان فصیحا، میدان جو ہے وہ فصیح نہیں ہے۔ اس سے اگلا جملہ ہے ہمارے پاس کان محمودن شجاع، محمود بہادر ہے، تو یہاں پہ کانا اپنے اسم کو چونکہ رفع دیتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے نصب لگائی ہوئی ہے، تو یہ ہوگا کانا محمود شجاعا، محمودن نہیں ہوگا، محمود شجاعا، اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ اور اس طرح ما زال المجتہدون فائزون، محنتی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ المجتہدون یہ تو اسم ہے اور اس کی وجہ سے رفع حالت اس کی واو کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور فائزون یہ منصوب ہونا چاہیے تھا، تو نسبی حالت جمع مذکر سالم کی یا کے ساتھ آتی ہے، تو ما زال المجتہدون فائزین، یہ فائزین آئے گا۔ اسی طرح کان البناء عالیا، عمارت بلند تھی، تو کان البناء آئے گا، کان البناء عالیا۔ اس کے بعد پھر آگے مندرجہ ذیل افعال ناقصہ کو جملوں میں استعمال کریں، تو یہ جملے ہم پیچھے سارے استعمال کر چکے ہیں، ان کو فی الحال چھوڑ دیں۔ ما دمت حیا، ما داما کو جیسے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، پھر اس طرح ما باریہا ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے، تو ما باریہا ابراہیم حنیفا، امسا، امسا کی مثال جو امسا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ امسا، امست الطیور عائدۃ، منفق کا سارا سب کی مثالیں پیچھے ایک ایک فعل کے تشریح کے اندر وہاں موجود ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ اب ان جملوں کی ہم ترکیب کرتے ہیں، کیونکہ آج دو لوگوں کی ہم نے پریزنٹیشن بھی لینی ہے، اس لیے میں ذرا جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ ولم اکو باغیہ، اب یہ جو ولم ہے، لم یہ حرف جازم ہے جو کانا پہ آیا ہے، اور یہ تھا اکن، اکون تھا، اکون سے لم آیا تو اکون ہو گیا، پھر واو گر گئی تو ولم اکن ہو گیا، اکن سے نون کو گرا دیا، جس طرح ہم نے کانا کی تفصیل میں پڑھا ہے، تو یہ آکو ہو گیا۔ تو آکو جو ہے میں نہیں ہوں، یہ فعل ناقص، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اور بغین اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ سارا فعل ناقص، العبد اس کا اسم، حرن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ما بریہ فعل ناقص، الحارث اس کا اسم، واقفاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا، کل ہم انشاءاللہ قاعدہ و اخواتها کے بارے میں پڑھیں گے۔